السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک خوبصورت سا قصہ سنانے لگی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے۔ اس کنارے کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں ہفتے والے دن بڑی موٹی تازہ مچھلیاں سمندر کے پانی سے اچھل اچھل کے باہر آتی تھیں، لیکن ہفتہ کے دن کے علاوہ کسی دن بھی اتنی زیادہ مچھلیاں باہر نہ آتیں۔ جب یہ لوگ بڑی تعداد کے اندر مچھلیوں کو دیکھتے تو پھر خوب اہتمام کے ساتھ سب مل کر ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑتے اور پکا کر پیٹ بھر بھر کے کھاتے۔ ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمانے کے لیے کہ وہ اللہ کی بات مانتے ہیں یا نہیں، ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دیا۔ لیکن ہر دفعہ کی طرح پھر وہی ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ وہ ایسے کہ جب ہفتے کا دن آتا تو یہ لوگ اسی دن مچھلیاں پکڑنے کے بجائے ان کو جانے نہ دیتے اور ان مچھلیوں کو زمین کے اندر بنائے ہوئے بڑے حوض میں جمع کر لیتے، اور جب اگلا دن یعنی اتوار کا دن آتا تو جمع کی گئی مچھلیاں پکڑ لیتے۔ جب ان لوگوں نے اس طرح کا بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے ان کو اس کام سے روکا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے باز آ جاؤ۔ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور پھر تمہیں اس نافرمانی کی سزا بھی دے گا۔ لیکن افسوس کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ اپنے کاروبار اور دنیا کے کاموں میں مصروف تھے۔ انہیں اس بات کا بھی پتہ تھا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے مچھلیاں پکڑنے والوں کو نہیں روکا، بلکہ جو لوگ مچھلیاں پکڑنے والوں کو روکتے تھے یہ لوگ انہیں کہتے کہ تم انہیں کیوں روک رہے ہو، یہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان پر عذاب نازل کر دے گا۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس وقت 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ جو مچھلیاں پکڑتے تھے، دوسرے وہ لوگ جو نہ تو خود مچھلیاں پکڑتے اور نہ ہی مچھلیاں پکڑنے والوں کو روکتے، اور تیسرے وہ لوگ جو خود مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے اور مچھلیاں پکڑ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کو روکتے بھی تھے۔ جب مچھلیاں پکڑنے والے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا عذاب نازل کیا۔ پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ لوگ کون تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے یہودی تھے اور اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نافرمان تھے۔ چلیں پھر سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی فرما بردار اور پیارے نبی تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا تھا، چونکہ ان کے 12 بیٹے تھے، اس لیے ان کے بیٹوں کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور بعد میں ان لوگوں کو یہودی کہا جانے لگا۔ یہ قوم بہت ہی زیادہ لاڈلی تھی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہتی تھی، یہاں تک کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا اور انہیں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا، ان میں سے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سے انعامات کیے۔ جب کبھی سخت دھوپ ہوتی تو ان کے اوپر بادل آتے اور سایہ کر کے انہیں سخت گرمی سے بچاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں اور ان کی اولاد کے لیے پانی کے الگ الگ 12 چشمے ایک ہی پتھر سے نکال دیے، تاکہ وہ لڑائی کیے بغیر اپنے اپنے چشمے سے پانی حاصل کر کے اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ پھر جب کھانے کا مسئلہ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا تاکہ وہ اپنی بھوک ختم کر سکیں۔ دیکھا آپ نے کتنے لاڈلے لوگ تھے نا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر طرح طرح کے عذاب نازل کیے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، جو لوگ مچھلیاں پکڑنے والے تھے اور جو لوگ انہیں منع نہیں کرتے تھے، پھر ان پر کیا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے صرف وہ لوگ بچے جو خود مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے،
बल्कि मछलियाँ पकड़ने वालों को भी रोकते थे। बाकी सब लोगों पर अल्लाह ताला ने अजाब भेजा और वो सब के सब बंदर बन गए। फिर वो बंदरों की तरह शोर करते और चीखते चिल्लाते। फिर 3 दिन गुजरने के बाद सब मर गए। देखा आपने, यहूदी अल्लाह ताला के कितने नाफरमान और धोखेबाज होते हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला ने यहूदियों पर हमेशा के लिए लानत कर दी है। इसलिए याद रखें, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि हम खुद गुनाह से बचे रहें, बल्कि साथ ये भी ज़रूरी है कि हम दूसरे लोगों को भी गुनाह से बचाएं। क्योंकि अगर हम खुद नेकियां करते रहेंगे और दूसरों को गुनाह करते हुए रोकेंगे नहीं, तो हमारी वो नेकी भी किसी काम की नहीं। रोज़े क़यामत हमसे इस चीज़ का भी सवाल किया जाएगा कि हम खुद तो नेक और परहेज़गार लोग थे, मगर हम गुनाहगारों को गुनाह करने से नहीं रोकते थे, तो क्या हम भी गुनाहगार नहीं हुए फिर? इसलिए खुद नेकी करना काफ़ी नहीं है। अल्लाह ताला की पकड़ से बचने के लिए गुनाहगारों को भी गुनाह करने से रोकना होगा, क्योंकि ये चीज़ भी इतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी नेकी करना है।